بغداد پہنچنے کے بعد کسی مکتب کے استاذ کے پاس حوالے کرتی ہے کہ حضرت یہ میرا چھوٹا سا 4 سال کا بچہ ہے، آپ اسے تعلیم سے آراستہ کریں، جب تک یہ عالم دین نہ بن جائے، جب تک یہ مفتی نہ بن جائے تب تک اسے چھٹی نہ دینا۔ ماں اسے چھوڑ کر اپنے گھر روانہ ہوتی ہے۔ جب گھر پر واپس آ جاتی ہے، چند دن گزرتے کہ بچے کو ماں کی یاد ستاتی۔ مستورات نیچے زیادہ بیٹھی ہوئی، اسی وجہ سے میں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ ماں کی یاد ستاتی، بچہ ہے 4 سال کا ہے، آپ 2-4 گھنٹے بچہ آپ سے جدا نہیں ہو پاتا۔ آپ دیکھیں بچے مکتب کو آتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں، اسکول کو آتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں، زبردستی ماں باپ لا کر چھوڑتے ہیں۔ وہ گوارا نہیں کرتا کہ 1-2 گھنٹے میں اپنی ماں اور باپ سے جدا رہوں۔ تو 4 سال کا بچہ، اس کی بھی خواہشات تھی، اس کی بھی امنگیں تھی کہ میں ماں کے ساتھ رہوں، بچوں کے ساتھ کھیلوں، اپنے گلی میں رہوں، اپنے گھر کے اندر رہوں۔ یہ کیا ظلم کیا کہ 40 میل دور لے جا کر مجھے اپنے گلی سے دور کر دیا، ماں باپ سے دور کر، اپنی ماں سے دور کر دیا، اپنے دوست احباب سے دور کر دیا۔ بچے کو ماں کی یاد ستا رہی تھی۔ چند دن گزرنے کے بعد بچے نے کہا، اپنے استاد سے کہا کہ حضرت مجھے میری امی کی یاد ستاتی ہے، میں آپ سے 1 دن کی چھٹی مانگتا ہوں، 1 دن کی چھٹی دے، میں اپنے گھر کو جاتا ہوں، شام کو واپس لوٹ جاتا ہوں۔ استاد نے کہا کہ بیٹا تجھے چھٹی نہیں ملنے والی ہے۔ ادھر بچہ اقرار کرتا ہے، ادھر استاد انکار کرتے جا رہے، ادھر بچے کا اصرار ہے، استاد کا انکار ہے۔ آخر میں استاد نے ایک شرط لگائی کہ بیٹا تجھے چھٹی ملے گی لیکن ایک شرط پر، وہ شرط یہ ہے کہ تو روزانہ 1 صفحہ قرآن کریم کا یاد کرتا ہے، آج تو 10 صفحے قرآن کریم کے یاد کر کے مجھے سنا دینا، پھر تجھے میں کل چھٹی دے دوں گا۔ استاد جانتے تھے کہ 1 صفحہ یاد کرنے والا 10 صفحے کہاں سے یاد کرے گا، اور جب 10 صفحے یاد نہیں کرے گا تو چھٹی نہیں ملنا ہے۔ شاگرد نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت میں 10 صفحے یاد کروں گا۔ عشاء کی نماز پڑھی اور رحل پر سر رکھ کر سو رہا تھا، ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ، میری امی مجھے بچپن سے یہ بات سکھایا کرتی تھی کہ ہر نیک کام کے اندر اللہ کی مدد ہوتی ہے، آپ کی توفیق ہوتی ہے، آپ مدد کرتے ہو کام آسان ہو جاتا ہے، لہٰذا میرے استاد نے مجھے 10 صفحے یاد کرنے کے لیے دیا ہے، میں 10 صفحے یاد کرنے جا رہا ہوں، آپ اپنی مدد میرے ساتھ شامل حال فرمائیے۔ وہ بچہ عشاء کی نماز کے بعد سے تہجد کی نماز تک 10 صفحے قرآن کریم کے یاد کیا۔ تہجد کے وقت میں استاد کلاس میں تشریف لائے، استاد نے کہا بھائی عزیز کیا سبق یاد ہو گیا ہے؟ کہا جی حضرت یاد ہو گیا۔ سناؤ تو صحیح۔ بچے نے فر 10 صفحات سنا دیے، استاد دنگ رہ جاتے، لیکن کیا کرے، شرط ہی اسی لگائی تھی کہ بچہ 10 صفحے یاد کرتا ہے تو تجھے چھٹی ملنا ہے، لہذا استاد نے اپنی شرط کو سامنے رکھتے ہوئے اس بچے کو صبح چھٹی دی کہ جاؤ بیٹا صبح جانا اور رات کو واپس آ جانا۔ اب یہ بچہ مدرسے سے نکلتا ہے اور راستے میں گنگناتا ہوا جاتا ہے کہ میں گھر کو پہنچوں گا، میری ماں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، میری ماں دروازہ کھولے گی، میں چھپ جاؤں گا، ماں باہر جھانک کر دیکھیں گی، میں ادھر بھاگوں گا ادھر بھاگوں گا، پھر ماں کے پیچھے سے جاؤں گا، ماں کو لپٹ جاؤں گا، اس کے پیروں میں گر جاؤں گا، امی گرم کھانا بنائیں گی، میں ماں کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، کچھ دیر باتیں کروں گا، پھر دوسرے دن واپس اپنے مدرسے آ جاؤں گا۔ ایک خیالی پلاؤ بچہ راستے سے بناتا ہوا جا رہا تھا۔ جیسے بچے چھٹی ہونے کے بعد گھر جب آتے ہیں تو ایک تصور ہوتا ہے، گھر کو جانے کے بعد چاکلیٹ مانگیں گے، بسکٹ مانگیں گے، میں موبائل لے لوں گا۔ آج کی بچوں کی صورت حال ہے، میرا موبائل کا نمبر پہلے لگ جائے گا۔ تو وہ بچہ ایک ایسے ہی تصور میں کہانی بناتا ہوا گیا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ماں عشاء کی نماز کے لیے وضو کر رہی ہے، بچہ دروازے پر دستک دیتا ہے، ماں اندر سے کہتی ہے کہ من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ بچے نے کہا کہ اماں تیرا بیٹا بایزید آیا ہے۔ ماں نے کہا کہ میرا بیٹا بایزید؟ ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کی آواز کو جلد پہچان لی تھی، لیکن پھر بھی انجانے انداز میں کہا کہ میرا تو ایک ہی بیٹا تھا بایزید، اور اس کو میں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے، اور ہمارا ضابطہ ہے کہ جو چیز اللہ کو وقف کر دی جاتی ہے اسے واپس نہیں لیا جاتا، تو میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ بیٹا کرے کہ اماں میں تیرا بیٹا ہوں، میں ہی تیری اولاد ہوں، میں بایزید آیا، دروازہ تو کھول دیکھ تو صحیح، تجھے پتہ چل جائے گا۔ ماں کہہ رہی کہ بیٹا دروازہ تو نہیں کھلنا ہے، میں نے تجھے اللہ کے واسطے وقف کیا ہے، واپس نہ آنا۔ آج تو بچوں کو بقرعید کی چھٹیاں ہوتی ہے، ششمائی کی چھٹیاں ہوتی ہے، ابھی رمضان آیا ہے، سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں، کیا قربانیاں دیں گے آج کی نسل۔ کہا کہ اماں دروازہ کھول تو صحیح۔ بیٹا کہہ رہے، ماں کہہ رہی کہ نہیں دروازہ نہیں کھلنا ہے، چلا جا واپس، میں تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو بیٹا کہہ رہا کہ اماں جان ٹھیک ہے اندر نہیں تو صحیح،
दरवाजा तो खोल ले, किवाड़ के सामने से मैं तेरे चेहरे को देख लूंगा, मेरे दिल को ठंडक पहुंच जाएंगी, फिर मैं अपने मकतब को रवाना हो जाऊंगा। माँ ने कहा कि नहीं नहीं, इतना भी दरवाजा नहीं खोलूंगी कि मेरा चेहरा तुझे नजर आए, लिहाजा यहाँ से वापस चला जा। बच्चे ने भी आज़म किया कि अम्मा ठीक है, दरवाजा नहीं खोलती है तो मैं भी आज से वादा करता हूँ, जब तक मैं आलिम और मुफ्ती और हाफिज कुरान न बन जाऊंगा तब तक तेरे घर का दरवाजा तक नहीं देखूंगा। वो भी वादा करके वापस लौटा। रात को मदरसा पहुंचता है, उस्ताद ने देखा कि बच्चे के चेहरे पर आंसू झलक रहे हैं, गम के असरात नजर आ रहे। उस्ताद ने अपने अमामे के किनारे से बच्चे के आंसुओं को पोंछा और कहा कि बेटा अम्मा से मुलाकात हुई? बेटा ने कहा कि उस्ताद शागिर्द ने कहा कि हजरत मेरी माँ ने मुलाकात नहीं की और मैं वादा कर कर आया हूँ, जब तक आलिम और मुफ्ती ना बन जाऊँ आप भी मुझे छुट्टी मत देना। अब ये बच्चा पढ़ रहा है, 18 साल का जमाना गुजर जाता है, 18 साल, बड़ा लहीम शहीम हो गया, चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई, सर पर पगड़ी सजी हुई, बच्चा उस्ताद के पास हाफिज कुरान बना, आलिम दीन बना, मुफ्ती बना और पता नहीं क्या क्या वो सब कुछ बन गया। विलायत का अल्लाह ने उसको ताज पहना दिया। रात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और उस्ताद से कहा कि तुम कैसे उस्ताद हो और कैसे मुअल्लिम हो, मेरे दोस्त को तुम अपने घर जाने की छुट्टी नहीं देते हो, लिहाजा जाओ उसको अपने घर जाने की छुट्टी दो, हम उसे विलायत के ताज से नवाजते। उस्ताद नींद से बेदार होते हैं और जाकर देखा तो क्या देखते हैं कि वो नौजवान लहीम शहीम, चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई है और रात में अल्लाह से मनाजात कर रहा है, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। उस्ताद ने सलाम फेरने का इंतजार किया। सलाम फेरने के बाद उस्ताद ने उस बच्चे को करीब बुलाया और अपने सर की पगड़ी उतारी, बच्चे के सर पर रखा और कहा कि बेटा आज हम तुम्हें इजाजत देते कि तुम अपने इलाके जाओ, अपने गांव और बस्ती जाओ और अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के दीन को सारी दुनिया तक फैलाओ, लिहाजा आज हम तुम्हें छुट्टी भी देते हैं और इजाजत से भी नवाजते। अब वो 18 साल के बाद बच्चा अपने घर को रवाना हुआ, 18 साल के बाद। अब फिर जब घर को आए तो ऐसे ही वक्त था, दरवाजा खटखटाया, कौन है दरवाजे पर? माँ पूछती है, मन तकलबा, कहा कि अम्मा तेरा बायजीद आ गया है, माँ तेरा बायजीद आ गया है और आलिम और मुफ्ती बनकर आया है, अब तो दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। माँ ने कहा कि बेटा आज दरवाजा खुलेगा और जरूर खुलेगा। माँ ने दरवाजा खोला, बच्चे को सीने से लगाया और खुश हुई। माँ ने कहा, बेटे ने कहा कि अम्मा बहुत दिन हो गए तेरे हाथ का खाना नहीं खाया, अब मैं चाहता हूँ कि तू गरम खाना बनाए और हम खाना खा लेते। अम्मा ने कहा कि बेटा देख खाना पककर तैयार हो गया है, हम साथ बैठकर ही खाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक जा, मैं 2 रकात नमाज पढ़ लेती हूँ, नमाज पढ़ने के बाद हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। माँ ने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद यूं हाथ उठाए और हाथ उठाकर ये दुआ करने लगी कि अल्लाह जिस दिन के लिए मैंने तुझसे जिंदगी मांगी थी आज मेरा दिन मुकम्मल हो चुका है, मैंने इसीलिए तुझसे जिंदगी मांगी थी, मुझे इसीलिए जिंदा रखना ताकि मैं अपने बच्चे को मेरे सामने आलिम और मुफ्ती बनता हुआ देखूं। आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। और ये बायजीद ऐसे हाथ रखे, ऐसे ठूडी के नीचे हाथ रखे, ऐसे टुकटुकी बांधकर माँ को देख रहे कि अब नमाज पढ़ेगी, अब सलाम फेरेगी, अब दुआ होगी, अब खाना खाएंगे। ये दुआ कर रही कि अल्लाह आज मेरा दिन मुकम्मल हो चुका है, मेरी ख्वाहिश आज मुकम्मल हो चुकी है, लिहाजा तुझे इख्तियार है, तू मुझे जिंदा रखना चाहे तो इस दुनिया में रख ले या अपने पास बुलाना चाहे तो बुला सकता है, तेरी मर्जी है मौला। ऐसे हाथ उठाकर दुआ करती है। बायजीद बुस्तामी की माँ मुसल्ले पर धड़ाम से गिरती है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दौड़े हुए अपनी माँ के पास आते और अपनी माँ के सर को अपने जानुओं पर रखा, अपने पैरों पर रखा और कहने लगे, अम्मा तुझे क्या हो गया, तू बात क्यों नहीं करती? माँ कहने लगी कि बेटा मैंने अल्लाह से जिस दिन के लिए जिंदगी मांगी थी मेरा वो दिन मुकम्मल हो गया है, मैं चाहती थी कि तुझे आलिम बनता हुआ देखूं, तुझे मुफ्ती बनता हुआ देखूं, आज वो मेरी ख्वाहिश मुकम्मल हो चुकी है, लिहाजा बेटा हम क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में जन्नत के अंदर दस्तरखान पे एक साथ खाना खाएंगे। और यूं बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ के अंदर उनकी माँ की रूह परवाज हो गई। ये माएँ हुआ करती थी जो उन बच्चों को सवारा करती, तब जाकर कोई बायजीद बुस्तामी बना करता था, तब जाकर कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बना करता था, तब जाकर कोई जुनैद बगदादी पैदा हुआ था। और ये आज टीवी देखने वाली, ये आज सीरियल देखने वाली, ये आज व्हाट्सएप चलाने वाली और ये उम्मीद रखती है कि बायजीद बुस्तामी बन जाए, मेरी औलाद जुनैद बगदादी बन जाए। बायजीद बुस्तामी था लेकिन उसकी माँ भी जैसी थी तभी बायजीद बुस्तामी बना, तभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बना। तो मेरे अजीज साथियों और प्यारी माओ बहनों, जरूरत इस बात की कि आप हजरात भी फिक्र करें। जैसा कि
ہمارے اکابر فرماتے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمتullah علیہ اور حضرت مولانا یوسف صاحب دودھیانی رحمتullah علیہ کہا کرتے تھے کہ ارتداد جو آتا ہے وہ فوراً ارتداد نہیں آتا ہے. سب سے پہلا جو ارتداد ہوتا ہے وہ ذہنی ارتداد ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر ارتداد جو آتا ہے وہ عملی ارتداد آتا ہے. اور تیسرے نمبر پر جو ارتداد ہوتا ہے وہ قولی ارتداد ہوتا ہے. آدمی اپنی زبان سے کہتا ہے کہ مجھے اسلام پسند نہیں ہے, میں دوسرے مذہب کو اپنا رہا ہوں. اور ذہنی ارتداد کیا ہوتا ہے؟ ذہنی ارتداد اور عملی ارتداد جو آج ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے. اور یہ مثال دیتے تھے, باضابطہ مثال دیتے تھے کہ منڈے ہوتا ہے, پیر کا دن ہوتا ہے, صبح 6 بجے ماں اٹھتی ہے اور کھانا تیار کرتی ہے, 6:30 بجے بچے کو اٹھاتی ہے, بچے کو نہلاتی ہے, دھلاتی ہے, اور 7:45 کو باپ کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لو بچے کا ٹفن تیار ہو گیا, یہ لو بچہ تیار ہو گیا, بس اسٹاپ پر چھوڑ کر آؤ, اسکول بس آتی ہی ہوگی, اسکول کا آٹو رکشہ آنے ہی والا ہوگا. لہٰذا باپ اسی نیند کی حالت میں اس بچے کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور بس اسٹاپ چھوڑ کر آتا ہے. منگل کا دن ایسے ہی جاتا ہے, منگل کا دن ایسے ہی جاتا ہے, بدھ کا دن ایسے ہی, جمعرات, جمعہ, سنیچر, یہ 6 دن ایسے ہی جاتے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمتullah علیہ اور حضرت مولانا علی میں ندوی رحمتullah علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اتوار کا دن آتا ہے, اتوار کے دن صبح بچہ 6 بجے اٹھتا ہے اور ماں نیند میں ہوتی ہے اور باپ بھی بستر پر نیند میں سویا ہوا ہوتا ہے. بچہ کہتا ہے کہ امی آج دوپہر کا مکتب صبح میں ہوتا ہے. عموماً ہمارے علاقوں کے مکاتب دوپہر میں جو چلتے ہیں, اتوار کے دن صبح پڑھائے جاتے ہیں. امی آج دوپہر کا مکتب صبح میں ہوتا ہے, میرا قاعدہ نظر نہیں آ رہا, میری ٹوپی نظر نہیں آ رہی, میرا اس مکتب کا بستہ نظر نہیں آ رہا. ماں بستر پر لیٹے لیٹے اسے اٹھنے کی توفیق تک نہیں ہوتی ہے. وہ کہتی کہ بیٹا دیکھ تیرا قاعدہ فلانے بکس میں پڑا ہوگا, وہ تیری ٹوپی وہاں پڑی ہوگی, تیرا بستہ وہاں پڑا ہے, لہٰذا لے اور بستہ لے کر مکتب کو چلا جا. نہ باپ کو چھوڑنے کی فرصت ہوتی ہے, نہ ماں کو بستر سے اٹھنے کی توفیق ہوتی ہے. وہیں سے لیٹے لیٹے اشارہ کر دیتی ہے اور وہ بچہ اسی کیفیت کے اندر نہ کوئی لباس اچھے سے پہنتا ہے, نہ کچھ سستا سورتا ہے, اور وہ آخرت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسی مکتب چلا جاتا ہے. تو ذہنی اور عملی ارتداد آج ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے کہ آج ہمارے گھروں کی صورتحال نہیں ہے اور قریب ہے کہ قولی ارتداد بھی آ جائے. تو اس سے پہلے کہ ایسے حالات آ جائیں, ہم ان کے معاون بنے, ان کو اپنا محسن سمجھے. یہ جو وقت کہتے ہیں اسی وقت پر اپنے بچوں کو روانہ کرے. جیسے ماہانہ فیس کا موقع آتا ہے, 1 تاریخ آ جاتی ہے تو 1 تاریخ کو فیس روانہ کرے. 1 تاریخ سے استاد چلاتے, آواز لگاتے, بیٹا فیس لاؤ. 10 تاریخ ہو جاتی ہے, 12 اور 15 تاریخ ہوتی ہے, پھر لا کر فیس روانہ کی جاتی ہے. اور پھر جب 1 تاریخ آتی ہے تو پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ ابھی تو فیس دی تھی, حالانکہ آپ نے تاخیر سے فیس دی. تو آپ جیسے اسکول کے اندر 10,000 6,000 ڈونیشن بھرتے ہیں اور 500-600 روپے مہینہ, بلا کسی مبالغے کے کہہ رہا ہوں, 600 روپے مہینہ. کل یہ میں نے داخلہ کرا کرایا ہمارے گھر کے بچے کا, 600 روپے مہینہ ہے اور 10,000 روپے ڈونیشن فیس لی گئی. یہاں ایڈوانس میں سب دے رہے ہیں, لیکن جب مکتب کا مسئلہ آتا ہے تو نہیں, لاک ڈاؤن ہو گیا تھا, اس کے بعد حالات ہی خراب چل رہے, 100 روپے دینے کے لیے ہم کتراتے. تو اگر ہم ان کے معاون بنیں گے, وقت پر روانہ کریں, جیسے فیس کا موقع آ جائے فیس اپنے وقت پر روانہ کر دے, اور پھر رات میں بچوں کو لے کر بیٹھے, کیا پڑھایا کیا نہیں پڑھایا. ہر مہینے 15 دن کو مکتب آ کر دیکھے کہ استاد جی ہمارا بچہ آگے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے, اس کی کیا کمی کوتاہیاں. جب اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انہی مکاتب سے اٹھنے والے بچے بایزید بستامی بنیں گے, خواجہ معین الدین چشتی بنیں گے, کون پتہ نہیں کیا بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس مقصد کو دن دنیا اور رات چھوڑ کے ترقی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.